اپنے خیالات اظہار فرمان جناب برادر محترم حضرت مولانا کاشف نوار اللہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، آپ کے جتنے بھی معزز مہمان ہیں وہ الحمدللہ سارے کے سارے تشریف لا چکے ہیں۔ میں مختصر آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنانے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس مختصر سی زندگی میں اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راہ جنت کے دروازوں تک جاتی ہے۔ آج آپ کے جلسے کا عنوان ہے رفت صحابہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب اس طرح کا عنوان نظروں سے گزرتا ہے تو سچا مومن اور سچا مسلمان ذہنی طور پر 1450 سال پیچھے چلا جاتا ہے اور اس زمانے میں ڈوب جاتا ہے جس زمانے میں وہ نفوس قدسیہ اپنے مقتدا کے پیچھے، اپنے مرشد کے پیچھے، اپنے سچے ہادی کے پیچھے، اپنے برحق امام کے پیچھے، کائنات کے امام کے پیچھے، محمد کریم کے پیچھے، احمد مجتبیٰ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا، فرما برداری کا اور غلامی کا ایسا نقشہ بناتے تھے جو وہ نقشے بنا گئے اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی ماں کا لال اس طرح کا نقشہ نہیں بنا سکتا ہے، نقشہ نہیں بنا سکتا ہے۔ وہ تو وہ تھے کہ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے، اس کا چہرہ اب کسی اور کا چہرہ نہیں ہے، جب اسے مان لیا کہ یہ خاتم النبیین ہے، پھر نہ ماں کی پرواہ کی، نہ پھر باپ کی پرواہ کی، پھر نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، اور ایسا نقشہ بنایا، ایسا منظر پیش کیا کہ کائنات کا امام بول اٹھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین راشدین المہدیین، کہ لوگوں میں جب اپنا زمانہ گزار جاؤں تو پھر سن لو، میرے بعد بھی
میرے خلفائے راشدین المہدیین سے لینا ہے. اور اس سے بڑا کوئی اور سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے جس کی زبان کے بارے رب کہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آج اگر اہل حدیث کا فرزند، اگر مرکزی جمعیت کا کوئی سپاہی یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، تختہ دار کو چوم سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں عائشہ کے بابا کی ذات پہ حرف نہیں آنے دیں گے، حفصہ کے باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، عثمان کے حیا پہ حرف نہیں آنے دیں گے، علی کی شجاعت پہ حرف نہیں آنے دیں گے، تو یارو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے یہ اپنے بڑے سے نہیں سنا، کسی گاؤں کے بڑے سے نہیں سنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی زبان سے سنا ہے کہ جسے جب رب نے بڑا بنایا تو پھر کسی اور کو بڑا بنایا ہی نہیں ہے. اس سے سنا ہے کہ میری سنت کو پکڑنا، اور ساتھ کس کی سنت کو پکڑنا؟ خلفائے راشدین المہدیین، ہدایت والے. ہدایت والے وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے آقا کو پایا تھا، اس کو پایا تھا. اور لوگوں میں کہتا ہوں ایک فارمولہ سن لو، ایک بات پلے باندھ لینا، جو بڑی عمر کے ہیں وہ بھی سن لیں، جو نوجوان ہیں وہ بھی سن لیں. اگر آج اپنے گھروں کو رب کی رحمتوں کے مرکز بنوانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو صحابہ کی داستان پڑھایا کرو، اپنی اولادوں کو صحابہ کی سیرت پڑھایا کرو. اس لیے اور جو اسلام آیا اس اسلام کا اگر نقشہ صحابہ کو نہیں پڑھو گے تو تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. ایسی رفت، ایسی بلندی، ایسا مقام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اما عائشہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں میرے گھر کا صحن تھا اور میرا تاجور صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے صحابہ اس کے پاس تھے، میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا، میں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی. کیا ہوا؟ اچانک میرا باپ آ گیا. میرا باپ آیا، کائنات کا امام بول اٹھا، فرمایا لوگو اگر تم نے اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے کوئی ایسا شخص دیکھنا ہے جو جہنم سے محفوظ ہے تو میرا ابو بکر دیکھ لو، یہ جہنم سے محفوظ کر دیا گیا ہے. آج ایسے ابو بکر پہ ہماری زندگیوں میں کوئی بکواس کرے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. ہم تباہ ہو جائیں گے یا کٹ جائیں گے یا کاٹ دیں گے، اپنی زندگی میں اس ابو بکر کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا یہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور ہے جس کا ہاتھ ہر وقت تلوار کے دستے پہ رہتا تھا کہ ادھر
محمد کا گستاخ نظر آئے ادھر عمر کی تلوار چل جائے رضی اللہ تعالی. کیا فرمایا؟ ہمیں تانے مارتے ہو کیونکہ چنانچہ گرچے مگرچے سے صحابہ کی آبرو پہ حرف لگاتے ہو. سنو ہماری قسمت کا کیا کہنا. ہم نے نبی بھی وہ مانا جسے رب نے نبی بنایا ہے، اور اس کے یاروں کو بھی تب مانا ہے کہ انہیں اس نبی نے بھی مانا اور اس نبی کے رب نے بھی مانا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور یارو قیامت تک کے لیے عرش والے کا نظام آنا ہو اور اس کا ایک نبی ہو اور اس نبی کے صحابہ اور ساتھی نعوذ باللہ وہ وفادار نہ ہو، وہ سچے نہ ہو، وہ پہرے دار نہ ہو، وہ غیرت مند نہ ہو، وہ نبی کے چوکیدار نہ ہو، تو بتلاؤ کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے. لہذا میں کہتا ہوں آؤ، ہم نے ان کی رفت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خود آمنہ کا لال کیا کرتا تھا. کیا فرمایا؟ سنو، فرمایا اے ابن خطاب، سب کہو رضی اللہ تعالی. اے ابن خطاب، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جاؤ اس گاؤں کا ہو تب بھی، فیصلہ آباد کا ہو تب بھی، پاکستان کا ہو تب بھی، کوئی کالے منہ والا، کوئی کالے کپڑے والا اسے بتلا دو کہ جب ہمارا نبی ابو بکر کی عظمت بیان کر کے گیا ہے، ہمارا نبی عمر کی عظمت بیان کر کے گیا ہے، تو ہم پہ یہ توقع نہ کرنا کہ ہم کسی جگہ منہ چھپا کے گزر جائیں گے. ہم گردن کٹوا سکتے ہیں، نہ ابو بکر کی عظمت پہ آنچ آنے دیں گے، نہ عمر کی عزت پہ آنچ آنے دیں گے انشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا، فرمایا ابن خطاب، محمد کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تو جس گلی سے گزرے گا شیطان وہ گلی چھوڑ جائے گا. ہائے ہائے ہائے، اس عمر کو گالیاں دیتے ہو، اس ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آؤ لوگو، جس نے ابو بکر کو نہیں مانا اس نے پیغمبر کو بھی نہیں مانا، اور جس نے پیغمبر کو نہیں مانا اس نے پیغمبر کے رب کو بھی نہیں مانا. یہ تو وہ پیغمبر ہے جس نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا حیا والا ہے تو وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی پیغمبر ہے جس نے فرمایا تھا کہ اے علی، تیرا میرا وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. اس نے تو سارے درجے بیان کر دیے ہیں، آج تمہیں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ کائنات کا امام، اللہ اکبر، بڑی عظمت والا، بڑی رفت والا، بڑی بلندی والا، اور اس کے صحابہ بھی رفت والے ہیں اور اللہ کے فضل سے بلندی والے ہیں. کا آخری بات سنو، وقت بہت قلیل ہے، آپ کے علماء تشریف لا چکے ہیں. میں آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، کائنات کا امام مجلس سجائے ہوئے ہے اور آواز دی، بیان کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ کہتا ہے لوگو، مجھ پہ جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے. جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے زندگی میں ہی اس کا بدلہ چکا دیا ہے. لیکن لوگوں سن لو، میں اپنے ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا ہوں. ہائے ہائے، اس ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو ہماری مجبوری ہے،
ہمارا اس دور میں جنم ہوا ہے یا ہم اس سازشوں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اردا گرد ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور یہود و حنود کی سازشیں ہیں. اللہ کی قسم اگر ہمارا اختیار ہوتا، قرآن و سنت کی حکومت ہوتی، تمہیں چوکوں میں لٹکا کے پھانسیاں دے دی جاتی. ابو بکر کا دشمن معافی کے قابل ہی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. کیا فرمایا؟ لوگوں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے مگر عائشہ کے بابا کے بدلے نہیں چکا سکا. اور ساتھ ہی فرمایا سن لو، مجھے امید ہے قیامت کا دن ہوگا، عرش والا خود ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دے گا. اور ساتھ فرمایا لوگوں سن لو، جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور نے دیا ہی نہیں ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو روئے زمین پہ سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ہائے ہائے ہائے. فرمایا عائشہ سے. اے ظالموں، جن کو نبی اپنے آخری زندگی کے آخری دن تک اپنی محبتوں میں سجائے رکھا، جن کو نبی نے سجائے رکھا، آج بھی صدیاں بیتنے کے بعد تم اس کو گالیاں دیتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ کس کو گالیاں دیتے ہو؟ ان کو دیتے ہو جو زندہ رہے تب بھی دائیں بائیں رہے، جب مر گئے تب بھی نبی کے ساتھ ہی سوئے ہوئے ہیں. ہائے ہائے، دنیا میں تھے، نبی کے تھے، اور اب دنیا میں نہیں زمین میں چلے گئے تب بھی نبی ہی کے ساتھ ہیں. کیا فرمایا؟ عمر بن عاص کے سوال کا جواب دیا. فرمایا مجھے عائشہ سے پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مردوں کے حوالے سے پوچھا ہے. تو فرمایا عمر پھر سن لے، اگر مردوں کے حوالے سے پوچھا ہے تو عائشہ کے باپ سے پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پیار ہے. لہذا فیصلہ کر لو، صحابہ کا جو بن کے رہے گا کعبہ کے رب کی قسم وہی رب کے رسول کا بنے گا. صحابہ نبی اور نبی کی امت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی حج کر سکتا ہے، نہ کوئی زکات دے سکتا ہے. چونکہ جو نبی نے فرمایا سب سے پہلے صحابہ نے کر کے دکھایا، جو صحابہ نے کیا رب نے فرمایا کہ ان جیسا جو کرتا رہے گا وہ نبی کا غلام بنے گا. جو صحابہ جیسا کام نہیں کرے گا نہ رب کا بن سکتا ہے نہ رب کے رسول کا بن سکتا ہے. پیمانہ ہے، پیمانہ. صحابہ پیمانہ ہے. اور کیوں پیمانہ نہ بنے؟ اللہ اکبر. آخری حدیث سناؤ، سناتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. صحابی ہیں علی المرتضی، سب کہو رضی اللہ تعالی. خیبر کا دن ہے، کائنات کا امام بلاتا ہے. علی کو جھنڈا پکڑایا رضی اللہ تعالی. اور علی کا ماننے والا بھی اہل حدیث ہی ہو سکتا ہے. خدا کی قسم مجھے یزدانی شہید یاد آیا رحمت اللہ علیہ. اللہ جہاں ہمارا یزدانی لیٹا ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. وہ کہا کرتا تھا اہل حدیث ہو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. تم ہی لوگ ہو اس کائنات میں جب بھی بات کرتے ہو یا رب کے قرآن سے کرتے ہو یا محمد کے فرمان سے کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا علی المرتضی
بیٹھ جاؤ. میں کہہ رہا تھا آخری بات سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو بلوا کے کہا اے علی یہ جھنڈا ہے, جاؤ سامنے خیبر ہے, حملہ آور ہو جاؤ, لڑو, جہاد کرو. لیکن علی یاد رکھنا سیدھے جانا, پلٹ کے نہ دیکھنا. اور کالے کپڑے والوں علی بھی ہمارا ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے سوائے کالے چہرے کے. قیامت کو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. تم ظالم ہو, تمہارے سامنے کسی کی آبرو اور عزت نہیں ہے. آؤ, جو علی کا ماننے والا ہے وہ قدم تب اٹھاتا ہے جب دیکھ لیتا ہے کہ یہاں محمد نے کیا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا علی جاؤ, وہ سامنے خیبر ہے, لڑو, جہاد کرو. لیکن علی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے. علی نے جھنڈا پکڑا, چل دیے, چل پڑے. ہائے ہائے, جب چلے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے تو سوچنے لگے کہ میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ کب تک لڑنا ہے, کب تک لڑنا ہے. اور رفت صحابہ سمجھنی ہے تو پہلے ان کی محبت, نبی سے محبت سمجھ لو, تابعداری سمجھ لو. فرمایا میں آگے بڑھا, میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ پوچھا نہیں ہے کہ خیبر میں کب تک لڑنا ہے, لیکن ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ جس نے چلایا, سنو آخری بات تو جو میری طرف, کہنے لگے میں نے سوچا جس نے مجھے چلایا ہے اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے. سنو بات, آج لوگ کہتے ہیں فلاں اللہ کی بات ہے, فلاں امام نے کہا, فلاں مسلک والے نے کہا, فلاں مسجد والے نے کہا, فلاں مدرسے والے نے کہا. جاؤ, اہل حدیث کا سچا عقیدہ یہ ہے, نہ مسلک کی مانتے ہیں, نہ ملا کی مانتے ہیں, نہ کسی جرنیل کی مانتے ہیں, نہ کسی کرنیل کی مانتے ہیں. مانتے ہیں تو آمنہ کے لال کی مانتے ہیں جس کی زبان کی گارنٹی خود عرش والے نے دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے ہیں. تو کیا کہا, فرمایا میں نے سوچا علی اگر پیچھے پلٹ گیا تو یاد رکھ تمہیں اس نے کہا ہے کہ پلٹنا نہیں جو اپنے ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت میں نہیں لاتا ہے, نہیں لاتا. سنو بات, بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی پوچھتا ہے کہ میں خیبر پہ حملہ آور تو ہونے لگا ہوں, میں نے کب تک لڑنا ہے. چہرہ پیچھے نہیں پلٹایا, چہرہ سامنے رکھا, جھنڈا بلند رکھا, نگاہیں خیبر پہ رکھی اور آواز بلند نکالی کہ اللہ کے رسول کی گستاخی بھی نہ ہو جائے اور سوال کا جواب بھی مل جائے. یہ ہے رفت صحابہ, ان کو صحابہ کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں. آواز دی, آقا نے آواز سنی تو آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ علی اتنا تنگ ہو کے کیوں پوچھتے ہو, پیچھے پلٹ کے پوچھ لو. بلند آواز سے کہا علی اس وقت تک لڑنا جب تک خیبر فتح نہیں ہو جاتا یا یہودیت کا نام مٹ نہیں جاتا ہے. لوگوں یہی بات ہے, آج سمجھنے والی, آج سوچنے والی, اگر دین کو صحیح سمجھنا چاہتے ہو, اگر پرکھنا چاہتے ہو تو دین سچا ہے, دین آخری ہے, اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا. لیکن سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں سے سمجھو, سمجھنا ہے صحابہ کی زندگیوں سے سمجھو. اور وہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں تھی نا. اور قلعہ لچھمن سنگھ کو بھول گئے ہو. میں نے کل ایک جگہ پہ کہا تھا
میں نے کہا میرے شہداء کو شہید کرنے والے آج ان کی قبروں پہ کتے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ آج بھی امام مالک کے ساتھ سویا ہوا ہے، آج بھی اس کی قبر کو رب نے جنت البقیع کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو لہذا آؤ اپنے مسلک کو، اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کے فرمان کو حق سمجھو، سچ سمجھو، لیکن اس کے لیے کردار بھی ادا کرو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، آج آپ کے گاؤں میں نوجوانان ملت کی جماعت اسٹیج پہ ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے۔ آج میرے یزدانی شہید کا بیٹا انعام الرحمان بھی تمہارے گاؤں میں آیا ہوا ہے، سلمان اعظم تمہارے گاؤں میں آیا ہوا ہے، حافظ قسیم صاحب تمہارے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں ہمیں شرمندگی نہیں ہے، ہم منہ چھپا کے جینے والے نہیں ہیں، ہم اسماعیل شہید کے وارث ہیں، ہم سید احمد شہید کے وارث ہیں، ہم ثناء اللہ مرسری کے وارث ہیں، ہم سید داؤد غزنوی کے وارث ہیں، ہم فضل اللہ وزیر آبادی کے وارث ہیں، ہم احسان علی ظہیر کے روحانی فرزند ہیں۔ ہم تختہ دار کو عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ چوم جائیں گے، نہ رب کے قرآن پہ آنچ آنے دیں گے، نہ محمد کے فرمان پہ آنچ آنے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔